السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہیلو سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ اذلان کو دیکھتی وہاں کھڑی ریسیپشنسٹ نے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالتے کہا تو اذلان نے سر تیور لیے اسے دیکھا۔ ایکچولی کل یہاں سے جو لڑکی بھاگی تھی، میرا مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، ہاسپٹل میں کوئی مسئلہ ہو تو آف کورس آپ کو پتہ لگتا ہوگا۔ تو کل جو لڑکی یہاں سے بھاگی تھی اور پھر مل بھی گئی تھی، وہ مینٹلی اسٹیبل بھی نہیں ہے، تو مجھے اس کا پتہ کرنا ہے۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو اس لڑکی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ سر، یہاں پر مینٹلی ڈسیبلڈ لوگوں کے علاج کے لیے بہت بڑا اپارٹمنٹ ہے اور آئے دن یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی ایسے کسی کی انفارمیشن دینے کی ہمیں پرمیشن نہیں ہے، اس نے اذلان کو دیکھتے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تو اذلان 2 پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اوکے، ڈپارٹمنٹ کس سائڈ پر ہے وہ والا یہ بتا دیں، اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو ریسیپشنسٹ نے اسے ڈپارٹمنٹ کا بتایا۔ تو اذلان نے اپنا رخ لفٹ کی طرف کیا اور وہاں سے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ وہ فی الحال اپنے آدمیوں کی مدد نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ سبھی شاہ کے وفادار تھے اور وہ اس وقت شہبیز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذلان نے لفٹ سے باہر قدم رکھا جب اچانک اس کی سانس رکی، جیسے ہوا میں اس کے لیے آکسیجن کم ہو گئی ہو، اور اس نے بے آواز بھڑبڑاتے لبوں سے کچھ کہا۔ نور؟ شہبیز نے آہستہ سے اپنا چہرہ حور کے چہرے سے دور کیا اور اس کی طرف دیکھا جب اپنی آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا؟ شہبیز نے اس کے رد عمل پر اپنی مسکراہٹ روکتے ایک آنکھ بلنک کرتے کہا تو حور نے اپنا گلا تر کیا اور شہبیز کے سینے میں ہی اپنی پناہ ڈھونڈنی چاہی۔ اب کدھر گئی ساری ہمت؟ شہبیز نے واپس سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے کہا، اپنے سامنے کرتے کہا تو حور نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو لٹل کپ کیک۔ شہبیز نے نرمی سے اس کی حرکت پر اس کا ماتھا چومتے کہا۔ حور؟ شہبیز نے اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر وارننگ دیتے انداز میں کہا تو حور نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اب چلو، اس سے پہلے تمہاری چھوٹی سی جان خطرے میں ہے، میرے ساتھ پیکنگ کرواؤ۔ شہبیز نے اسے خود کی طرف ٹکر ٹکر سے دیکھتے اپنی مسکراہٹ روکتے کہا تو حور نے جلدی سے اس کی گود سے اترنا چاہا۔ بہت جلدی نہیں ہے؟ شہبیز نے اس کی کوشش ناکام کرتے اس پر اپنی گرفت سخت کرتے کہا تو حور نے منہ بسورا۔ تو کیا ایسے بیٹھے بیٹھے ہی پیکنگ کر دوں؟ حور نے تیز آواز میں کہا تو شہبیز نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ اگر تم چاہو تو، اس نے حور کے ناک کے ساتھ اپنی ناک ٹچ کرتے نرمی سے کہا تو حور کھلکھلائی۔ آپ واپس کب آئیں گے شاہ؟ حور نے اپنا دماغ میں پھر سے وہی سوال آتے اپنی ہنسی روکتے اس سے پوچھا۔ 2 دن تک آ جاؤں گا، ڈونٹ وری، شہبیز نے اس کے گال چمتے نرمی سے کہا اور اسے ایسے ہی لیے کھڑا ہوا اور پھر اسے بھی زمین پر سیدھا کھڑا کیا۔ آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ پیکنگ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آگے تمہیں اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ شہبیز نے اپنی وارڈروب سے اپنا بیگ نکالتے اسے کہا تو حور فٹ سے بولی، مجھے سب سے اچھی پیکنگ آتی ہے، آئرہ ممی کہتی تھی کہ یہی کام تو ہے جو مجھے اچھے سے آتا ہے۔ حور کے نام پر اس کی طرف بڑھتے چہکتے کہا جبکہ آئرہ بیگ کے نام پر حور کی بات پر شہبیز کی آنکھوں میں پل میں غصہ آیا۔ وہ سب پاسٹ تھا حور، آئندہ میں تمہارے منہ سے کسی بھی بیگ کا نام نہ سنوں۔ شہبیز نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا لہجہ فوراً تبدیل ہوتے دیکھ کر حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اب ادھر آؤ۔ شہبیز نے اب کی بار لہجہ نرم کرتے کہا تو حور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے سامنے گئی۔ وہاں سے میرے لیے اپنی پسند کی کوئی سے بھی 3 ڈریسز لے آؤ، بزنس ڈریسز۔ شہبیز نے اسے سمجھایا تو حور اس کے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ حور نے آہستہ سے گلاس ہٹایا تو اس کے منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئیں۔ اتنے سارے ہیں یہ تو؟ حور نے میکانکی میں انداز میں ہی شہبیز کی کلیکشن کی طرف دیکھتے منمناتے کہا تو شہبیز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تمہارے بھی تو اتنے ہیں؟ شاہو نے اس کے پیچھے آتے کہا تو حور نے فوراً اپنا رخ اس کی طرف کیا پر اسے اتنے قریب دیکھ کر ایک قدم پیچھے لے گئی۔ جب شہبیز کے تاثرات چینج ہوتے دیکھ کر واپس سے ایک قدم اس کی طرف لے کر جہاں تھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ گڈ گرل، شہبیز نے اس کی حرکت پر ہر بار کی طرح کہا تو حور اپنی بات پر واپس آئی۔ پر میرے پاس اتنے تو نہیں ہیں، حور نے منہ بسورتے کہا تو شہبیز نے اپنی ہنسی روکی۔ اچھا، تو تمہیں اپنے ڈریسز کی میری جتنی ہی کلیکشن چاہیے؟ شہبیز نے ایک قدم اور اس کی طرف لیتے کہا تو حور نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل، کیونکہ میں آپ کی وائف ہوں نا، تو ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حور آنکھیں پٹ پٹاتے کہا تو شہبیز نے کہا لگایا۔ تمہیں ان چیزوں میں میرے برابر ہونے، شہبیز نے کہا روکتے اس کے گال سہلاتے کہا تو حور نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، تم کل اذلان کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا اور جو چاہیے ہو لے آنا۔ بالکل نہیں، جتنے ڈریسز چاہیے ہوں لے آنا، کیونکہ تمہیں تو میرے جتنے چاہیے نا۔ شہبیز نے اب کی بار مسکراہٹ لیے کہا تو حور کے چہرے پر فوراً چمک آئی۔ ہاں یہ اچھا ہے، حور نے چہکتے ہوئے کہا تو شہبیز نے نرم گرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو اب میری پیکنگ تو کروا دو، شہبیز نے اسے ایسے ہی چہکتے دیکھ کر یاد کروایا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے اس کے ڈریسز نکال کر پیکنگ کروانے لگی۔ ماما اب جلدی آ جائیں گی نا؟ حور نے روحانسی انداز میں زینب افندی کے گلے لگتے ہوئے کہا تو زینب افندی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ہاں میرا بیٹا، اب رونا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ زینب افندی نے اس کا ماتھا چومتے نرمی سے کہا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا جب زکوان افندی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
ہمیشہ خوش رہو بچے، انہوں نے اسے نرمی سے اسے کہا تو حور کے چہرے پر فوراً آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ بھی آئی۔ اذلان، زینب افندی اور ذکوان افندی کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شاویز نے سنجیدگی سے اذلان کو پکارا تو اس نے اپنا رخ شاویز کی طرف کیا۔ ایک کام کرنا، تم کل حور کو شاپنگ پر لے جانا اور دھیان رہے کوئی گڑبڑ نہ ہو، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر شاویز کے گلے لگا تو شاویز نے حیرانگی لیے اس کے گرد حصار بنایا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا کہ وہ کہیں جا رہا ہے یا اس کے کہیں جانے سے پہلے اذلان اس سے ایسے ملا ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شاویز نے اس کے گلے لگے ہی کہا تو اذلان نے آہستہ سے ایسے ہی نام میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو اب میں تمہارے گلے بھی نہیں لگ سکتا کیا شاہ؟ اذلان نے اسے دور ہوتے آنکھیں دکھاتے کہا تو شاویز نے گہرا سانس لیا۔ نہیں مجھے لگا، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو اور حور کی طرح بڑھا جو انہیں مسکراہٹ لیے دیکھ رہی تھی۔ غلط لگا، اذلان نے اس کے پیچھے آتے ہوئے ہی کہا تو شاویز نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے یار شاہ، یہ بہت غلط بات ہے، تمہیں میری ڈال کو ایسے پہلے دن ہی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، ویسے ہی وہ تم سے ڈرتی ہے۔ اذلان نے اسے حور کو کچھ کہتے دیکھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تو شاویز نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یہ اگر مجھ سے ڈرتی ہے تو یقین مانو میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے اس کی طرح ڈریں جتنی اس نے ایک رات میں اور آدھے دن میں زبان چلائی ہے نا، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں چلائی۔ شاویز نے اس کی ہر بات یاد کرتے اس کی طرف دیکھتے کہا تو حور نے منہ بسورا۔ وہ تو اس کی معصومیت ہے نا، اذلان نے حور کو منہ بسورتے دیکھ کر اپنی ہنسی روکتے کہا تو شاویز نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ خیر ہم یہ بعد میں دیکھیں گے، اور کل شاپنگ پہ جاتے ہوئے زیادہ گارڈ لے کر جانا اور دیکھ لینا کہ فل سیکیور ہو تم دونوں، شاویز نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی بات مکمل کرتے ہی حور کا ماتھا چوما تو حور نے سکون کا محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کی، پر پھر اذلان کا یاد آتے فوراً آنکھیں کھولی اور اسے مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر خجل سا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اذلان نے اس کا ریئیکشن دیکھتے کہا لگایا جب شاویز نے اسے گھور کر دیکھا اور حور کے ہاتھ اس کے چہرے کے نیچے کیے۔ حور، تم وائف ہو میری، اور میرا پورا حق ہے کہ بھری محفل میں بھی تم پر محبت کی مہر لگاؤں، باقی اس کا نوٹس نہ لیا کرو، شاویز نے پہلے نرمی سے کہا اور پھر اذلان کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ چلو گڈ بائے دونوں کو، شاویز نے سنجیدگی سے کہا اور خود بھی اپنی کار کی طرف بڑھا جب 5 منٹ میں ہی پورچ میں خاموشی چھا گئی۔ اب کیا کرے؟ حور نے اذلان کو مینشن کے بڑے سے گیٹ کی طرف ہی دیکھتے کہا تو اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا میں بہت سی چیزیں لے کر آؤں گا تو میں وہ لے آیا ہوں، اب ہم دونوں کوئی مووی دیکھیں گے۔ اذلان نے چہرے پر چمک لیے حور سے کہا تو اس کے چہرے پر بھی چمک آئی۔ ہاں چلیں، حور نے جلدی سے قدم واپس اسے مینشن کی طرف لیتے ہوئے چہکتے ہوئے کہا تو اذلان بھی مسکراتے اس کے پیچھے ہی ہو لیا۔ حور یار ادھر تو کرو، اذلان نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھتے کہا تو حور نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں موجود پاپ کارن کا باکس اس کی طرف کیا۔ یہ لیں، حور نے منمناتے اس کے سامنے باکس کیا تو اذلان نے اس کی طرف دیکھا جس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے کہا لگایا جو پہلے تو شیرنی بن رہی تھی پر اب اس کے تھوڑا سا غصہ کرنے پر سیدھی ہو گئی تھی۔ یا اللہ، میرا بچہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ریئیکٹ کرو گی تو کوئی بھی تمہارا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اذلان نے اس کو خود کی طرف دیکھ کر اس کی ناک کھینچتے نرمی سے کہا تو حور نے آہستہ سے اپنی ناک مس لی۔ پر مجھے غصہ کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے، حور نے منہ بسورتے کہا تو اذلان کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ پھر تو تمہارا شاہ کے ساتھ گزارا تھوڑا مشکل ہے، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے شرارتی سے انداز میں کہا تو حور نے اسے آنکھیں دکھائی۔ یا تو وہ تمہیں بگاڑ دے گا یا خود سدھر جائے گا، اذلان نے پاپ کارن کو بڑے مزے سے منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو حور نے اپنی نظریں واپس سے سامنے چلتی نوشی پر کیں۔ آپ نا بہت برے ہیں، حور نے آہستہ سے منمناتے اس کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے کہا تو اذلان نے اسے گھورا۔ اچھا جی، میں برا ہوں تو شاہ کے بارے میں کیا خیال ہے میری ڈال کا؟ اذلان نے پھر سے مسکراتے شرارتی انداز میں کہا تو حور نے اب کی بار تھوڑا غصے سے اسے گھورا۔ اوہ، مجھے تو میری ڈال سے ڈر لگ رہا ہے، ایسے مت گھورو، اذلان نے فل ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا اور اس کی طرف معصومیت سے دیکھا تو حور نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ پھر 2 منٹ بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی جنگ میں اچانک وہاں خاموش فضا میں دونوں کا قہقہا گونجا۔ آپ کا اور معصومیت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آپ سے بڑا معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں، حور نے اپنے قہقہے کے درمیان اذلان سے کہا تو اذلان نے اپنا قہقہا بمشکل روکا۔ بالکل ساری معصومیت تو میری ڈال پر ختم ہوتی ہے، اذلان نے اس کے گال کھینچتے کہا اور ایک بار پھر قہقہا لگایا تو حور نے وہ بناتے اپنے گال سہلائے اور پھر ایسے ہی انہوں نے پوری مووی ختم کی۔ آج اذلان کے چہرے پر ایک الگ سی چمک اور آواز میں ایک الگ سی کھنک تھی جسے حور نے تو نہ صحیح پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے شاویز نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔